ना भाई, ये तुम दोस्तों का आपसी मसला है। वैसे कह तो हमने ठीक रही है, ये छोड़ना मत हमना इसे, अच्छी खासी रकम वसूल कर लो। और जनीम, चंदा तुम ईशो को रूम में छोड़ाओ, थक गई होगी। जब तक तुम लोगों के मामला सेट नहीं होते रेस्ट कर लेंगे तब तक। और हम भी चले आ जाएं तारिक साहब। इशाल के सर पर प्यार देते उन्होंने जनीम से कहा था, और वह मुस्कुराती हुई उसका हाथ हमें अरहम के कमरे की तरफ बढ़ी थी उसे लेकर। ओह हेलो, कहाँ? मैं यहाँ हूँ। पहले पैसे फिर दुल्हन के रूम में एंट्री मिलेगी। अरहम को भी अपनी जगह से उठता देख हमना ने उसका हाथ पकड़कर खींचकर उसे रोका था। मुझे नहीं पता था तुम जंगली बिल्लियाँ मेरे पीछे ही पड़ जाओगी। बोलो कितने चाहिए? उसने मुंह पर बज़ारियत सजाते जल्दी जल्दी में कहा था, जैसे अब उसका यहाँ रुकना बेमायनी हो और जल्द से जल्द वो ईशो के पास जाना चाहता हो। उसके चेहरे पर खुशी का हर रंग वाजिया था। मैं बहुत खुश हूँ। और हम ना उसके चेहरे पर उमड़ाती रौनक देखते धीमे लहजे में पूछ बैठी थी। हाँ, बहुत खुश हूँ, इतना कि शायद लफ्ज़ों में ना बयान कर सकूँ। इतना खुश यूँ कि जैसे मुझे नई ज़िंदगी मिली हो। हम ना आजिशों के साथ ने उस घर में उसकी मौजूदगी ने मुझे जावेदाँ कर दिया है। मेरी मोहब्बत, मेरी धड़कन मेरे साथ है, सुकून है, इत्मीनान है और हर नज़ारा रोशन है। अगर तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें ना मिलती तो कैसा महसूस करते इस वक्त तुम? उसने बेबस होते हुए पूछा था, जबकि आंखों में आंसू लहरा रहे थे। ये एहसास ही सवान रूह था कि काश वो ये सब उसके लिए बोल पाता। नहीं, ऐसा कभी ना होता। मेरी इबादत मोहब्बत थी और इबादतों के समर हर हालत में मिलते हैं। शुक्रगुजार लहजे में कहा था उसने। खैर तुम बोलो क्या चाहिए तुम्हें? ये क्रेडिट कार्ड रख लो, जो चाहिए दोनों ख़रीद लेना। नहीं, ये नहीं चाहिए। तुम हम सबको एक वर्ल्ड बेस्ट हाइकिंग प्लेस पर लेकर जाओगे, वो भी परसों। कब, कैसे, सबको मनाना है, कैसे लेकर जाना है, ये तुम्हारा मसला है। बोलो मंजूर है या नहीं? मंजूर। अब मैं जाऊँ? अरहम ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, और उससे ओके का सिग्नल मिलते ही उसके कदम अपने कमरे की तरफ बढ़े थे। आंटी, मुझे लगता है कि सोने चली गई है। रूम लॉक मत करना, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने को भिजवाती हूँ। उसने पीछे से आवाज़ ऊंची में कहा था। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, ड्राइवर को कॉल कर दूंगा। रात बहुत हो गई है, अब तुम लोग भी घर जाओ या फिर यहीं रुकना है तो रुक जाओ। उसने मुड़े बगैर कहा था। बेस्ट ऑफ लक। उसके रूम से निकलती जनीन ने हंसते हुए उसे तमज़ब का इशारा देते कहा था और साइड से निकली थी। पागल दोनों की दोनों, आराम ने हंसते हुए कहा था और दरवाज़ा खोलकर रूम में दाखिल हुआ था। क्या हुआ, परेशान क्यों हो? हमना तक पहुंचते उसने पूछा था। मेरे बैग में वो पॉइज़न नहीं है ज़नीम, उसने दोबारा से बैग की तलाशी लेते हुए कहा था। व्हाट, क्या तुमने कहीं गिरा तो नहीं दिया? दिल ही दिल में खुश होते उसने भी मसनूई पे चेहरे पर परेशानी सजाते हुए कहा। नहीं नहीं, जब मैंने लास्ट टाइम बैग खोला था तो उसमें ही था। कहीं किसी को पता तो नहीं चल गया? किसी ने जानबूझकर तो नहीं गिरा दिया? उसने उकताहट बड़े लहजे में परेशान होते हुए कहा था। अच्छा अभी चलो यहाँ से। क्या हुआ? कब, कैसे? गाड़ी में चल कर बात करते हैं, अभी यहाँ खड़े होकर ये बात करना मुनासिब नहीं है। चलो। ज़नीम उसका हाथ हमें उसे गाड़ी में ले आई थी। बैठो, मेरा बैग अंदर ही है, मैं लेकर आई। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे बिठाते हुए कहा था, जिसका चेहरा बोतल के गुम होने की वजह से गुस्से की तमाज़त से लाल हो रहा था। फाइनली मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ। आप मुझे वो बोतल अपने बैग से निकाल कर यहीं कहीं फेंक देनी चाहिए, ताकि हम ना कुछ शक ना हो कि उसके बैग से बोतल चुरा कर मैंने अपने बैग में रखी है। उसने तेज़ी से कदम बढ़ाते सोचा था और फिर सोफे पर पड़ा अपना बैग उठाया था। जल्दी से यहाँ वहाँ देखते हुए बैग की जिप खोली थी और बोतल ढूंढनी चाहिए थी, मगर वो पॉइजन की बोतल उसके बैग में भी नहीं थी। अच्छी तरह बोतल देखकर ढूंढ कर वो अब खुद भी परेशान हो रही थी। अगर बोतल उसके बैग में भी नहीं है तो गई कहाँ? अब उसे भी अच्छी खासी परेशानी लग गई थी। उसी सोच में वो अपना बैग थामे गाड़ी तक पहुंची थी और गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की थी। सब मेरी गलती है, मुझे इस बोतल को अपने हाथ में ही रखना चाहिए था। सारा का सारा प्लान बर्बाद हो गया। उस इशाल की किस्मत क्यों इतनी अच्छी है, हर दफ़ा ये बच जाती है। हर दफ़ा मैंने तुमसे कहा था मुझे पकड़ा दो, और गलती भी तो तुम्हारी ही है। हमें पहले ही 2 बॉटल्स का अरेंज करना चाहिए था। अगर एक गुम हो जाए तो दूसरी तो हमारे पास हो। उसने खोए खोए लहजे में कहा था, जबकि इस बात से अंदर से वो डर रही थी कि बोतल किसके हाथ लगी होगी। मुझे अब दाल की तरफ उतार दो, मुझे उससे कुछ डिस्कस करना है। ज़नीम की बात को इग्नोर करते उसने अपनी कनपट्टी सहलाते हुए कहा था। इस टाइम नहीं, सुबह चली जाना। अब जो भी हल निकालना है सुबह निकाल लेना। ज़नीम ने उसे सजेशन दी थी। प्लीज़ नीम, लेक्चर नहीं चाहिए। बोला ना, ड्रॉप कर दो, मेरी फ़िक्र मत करो, मैं खुद आ जाऊंगी। गाड़ी तेज़ चलाओ अब, चीख कर कहा था उसने, जिस पर जवाबन वो सिर्फ नफ़ी में सर हिला गई थी।
زنیم اسے بٹھا کر جا چکی تھی، وہ نروس تھی، بے حد نروس، اتنے سب بگڑے ہوئے حالات میں بھی وہ بخیر و عافیت پہنچ چکی تھی اپنے سسرال میں، اپنے کمرے میں۔ تو یہ شاید اس کے رب کا کوئی خاص کرم تھا جو اس رشتے پر تھا، ورنہ تو خود اس نے بھی کوئی کسر نہیں اٹھائی تھی سب کو ختم کرنے کے لیے۔ بیڈ پر دونوں پاؤں نیچے لٹکا کر بیٹھی وہ اس وقت اپنے لیے کم اور زویشہ اور فاحہ کے لیے زیادہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا بنے گا ان دونوں کا، ان دونوں کی لائف کیسے سیٹلڈ ہوگی۔ رخصتی کے وقت اس کے بہت بار پوچھنے پر سویرا رندھاوا نے بس اسے اتنا بتایا تھا کہ ہاشم کو سب پتہ چل گیا ہے کہ ارسم اس کے باپ کو اپنے باپ کا قاتل سمجھتا ہے۔ اس کے آگے وہ چاہ کر بھی نہیں سن پائی تھی۔ کیا ہاشم اور فاحہ کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہوگا یا پھر زویشہ اور ارسم؟ اس نے گھبراہٹ سے سوچا تھا۔ خود ابھی بھی وہ اپنی زندگی کے اس مقام پر کھڑی تھی جہاں اگر پیچھے دیکھتی مڑ کر تو چاہ کر بھی اپنے حام کو اپنی زندگی، اپنی سانسیں نہیں سونپ سکتی تھی، اور اس کی زندگی میں آنا، اس کے کمرے میں آنا اور پھر اس سے الگ رہنا۔ اسے پتا تھا، وہ جانتی تھی کہ وہ یہ سب نہیں کر پائے گی۔ وہ اس کی محبت تھی، مگر اس کو محبت کے ساتھ ساتھ جو رسوائیاں ملی تھی وہ ان رسوائیوں کا بوجھ اور بے اعتباری کا بوجھ کیسے برداشت کرے گی؟ نہیں، ابھی نہیں، ابھی مجھے دونوں راستوں میں سے ایک راستہ چننا ہے۔ سب سے پہلے مجھے اپنے اور حام کے رشتے میں سے اس رومان کی پھانس نکال کر پھینکنی ہے اور پھر اپنی خود سپردگی حام کو کرنی ہے۔ اس سے پہلے میں یہ سب نہیں کروں گی۔ اس نے سوچتے ہوئے دل میں ارادہ کیا تھا۔ ہاں کدھر گم ہو؟ وہ ابھی اپنے دماغ کی گہری سوچوں میں الجھی ہوئی تھی جب وہ دروازے بند کرتا دبے قدموں اندر آیا تھا اور پھر اس کے سامنے آتے چٹکی بجاتے ہوئے کہا تھا، کہیں نہیں وہ زنیم سب چلے گئے ہیں اس وقت؟ بس اپنی بات کرو، ٹھیک تو ہو؟ اس نے اس کے سامنے آتے اس کا ہاتھ تھامتے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا تھا، او ہاں وہ بس تھکاوٹ ہے، شاید میں ٹھیک ہوں بس۔ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ واپس کھینچتے اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا تھا، اور اس کا ہاتھ کھینچتا اس کا انکمفرٹیبل ہونا محسوس کر چکا تھا۔ وہ تم خوش ہو؟ اس نے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا۔ کمرے میں مدھم جلتی بلو اور وائٹ لائٹس میں گلتی کینڈل لائٹس کی روشنی اس کے چہرے پر چمک کر پڑ رہی تھی جو اس کے چہرے کے نقوش کو اور دل فریب کر رہی تھی۔ اور پھر ہاں میں ٹھیک ہوں، اس کی گہری نظروں کی تپش سے کنفیوز ہوتے کہا تھا اس نے، مگر میں تو ٹھیک نہیں ہوں، اپنے جیسا مجھے بھی کر دو اور پھر دونوں ایک دوسرے کو ٹھیک کر دیں گے۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا تھا اس نے۔ وہ جس طرح بیٹھی تھی اس کے ایک جھٹکے سے ہی اس کی بازو کی طرف جھولتی اس کے حلقے میں آنس سموئی تھی۔ ہاں اس کے چہرے کے بالکل قریب اس کا چہرہ تھا، ایک انگلی کا فرق بھی نہیں تھا۔ اوپر سے اس کی معنی ہے نظر اور جذبے لٹاتی سانسوں کی تپش جو اس کے رخساروں پر کسی جلستی ہوا کی مانند پڑ رہی تھی۔ آج نہیں ایشو پلیز، آج کوئی گریس، کوئی بے اعتباری، کوئی دلیل نہیں، آج میں تم اور میرا عشق۔ اس نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ پتہ ہے ایشو، جب پہلی بار تم سے ملا تھا تو دل نے شدت سے پکارا تھا کہ اس چہرے پر دنیا ختم۔ اور اس نے اس کی آنکھوں پر باری باری لب رکھتے ہوئے کہا تھا، اور اس کا پور اس کی آواز کا سماعت بنا روح میں تحلیل ہو رہا تھا، ان سانسوں پر زندگی ختم۔ اس نے اب کی بار اس کی ناک سے ناک جوڑ کر کہا، مجھے کچھ ٹائم۔ اس کے بڑھتے جسارتوں پر جان لیوا قربت پر کامتے لفظوں سے بس اتنا ہی بول پائی تھی کہ اس نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر دوسرا ہاتھ اس کی گردن میں ڈال کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسائی تھیں اور اس کے لبوں پر جھک کر فرار کا کوئی بھی موقع دیے بغیر اپنی روح کو قطرہ قطرہ سیراب کرنے لگا تھا۔ اور وہ جو اس کی سانسوں میں سانس لینے کی بے جان کوشش کر رہی تھی، اس کے کندھے پر دونوں ہاتھ رکھ کے اس کی شدت بھرے لمس سے بھی بس ختم ہونے کو تھی۔ جب بھی اس کے سینے پر مکے برسانے شروع کیے، خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کی، مگر سامنے موجود شخص تو جیسے اس کے لمس میں اس کی خوشبو میں کھو گیا تھا۔ اس کے دبی دبی ہچکیوں کے محسوس ہوتے جیسے وہ ہوش میں آیا تھا۔ نرمی سے اس کے لبوں کو آزاد کرتے، اس کی کمر پر دونوں ہاتھ باندھے اپنی گرفت میں لیتے، بیڈ پر کروٹ کے بل گراتے اسے اپنے پلوں میں لٹایا تھا۔ ہاں میری بات تو سنیں ایشو، آپ اگر کچھ فضول بکواس کی تو آئی سویر آج کی رات آخری رات ہوگی۔ جو بھی خناس بھرا ہوا ہے نا دماغ میں، اسے فی الحال مجھ سے اور میری خوشیوں سے دور رکھو۔ یہ بات تم اچھے سے جانتی ہو کہ آج کی رات تمہاری اور میرے درمیان آنے والی ہر خلش کو گرا سکتا ہوں، سخت لہجے میں اس نے کہتے باری باری اس کے بندے اتارے تھے اور اس کے کان کی لوؤں پر باری باری جلستے دہکتے لب رکھے تھے کہ وہ کروٹ لیتی اپنے آپ میں سمٹی بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑتی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ جانتی تھی چاہ کر بھی وہ اس محبت پر اس کے حق پر نہیں باندھ سکتی، محبت تو وہ بھی اس سے کرتی تھی، پھر یہ دوری تو اس سے بھی منظور نہیں تھی، اور پھر اس کی چند لمحوں کی قربت نے اس کو بھگا دیا تھا۔ ان کمزور لمحوں کی بارش میں جب ہی ماتھے پر چند ننھی ننھی بوندیں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگی تھی، گردن کی پشت پر اس کے انگلیوں کا لمس محسوس ہوا تو پورے جسم میں ایک سرد لہر دوڑی تھی۔ اس نے بڑی نرمی سے اس کے گلے سے نیکلس اتار کر سائڈ پر رکھا تھا، گلے سے دوپٹہ کھینچ کر دور پھینکتے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ پوری شدت کے ساتھ اس کی سانسیں حلق میں دب گئی۔ آئی لو یو اشال رحم طارق، ویلکم آن مائی لائف کدو مائی ہارٹ بیٹ۔ کان کی لوؤں کو دانتوں کے تلے دباتے ہوئے اس نے شرارت سے کہا، کچھ کہو گی نہیں؟
اس نے اس کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے کہا۔ ہاں۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتے ایک بار پھر اس کے ہلتے لبوں کو فوکس میں لیتے، اس کے لبوں پر جھکتے، ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کرتے ہوئے اس کے پورے وجود کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا اور اس پر اپنی محبت کی بارش برسانے لگا تھا۔ کندھوں سے سرکتی شرٹ اور جا بجا محبت بھری لمسوں سے بھیگی وہ بھی اس کی محبت میں پاکیزہ ہوتی، امر ہوتی، سب کچھ بھولتی، اس کی رنگت میں رنگنے لگی تھی، ڈھلنے لگی تھی۔ محبت کو محبت مل گئی تھی تو کمزور غلط فہمیاں دوریاں چاہ کر بھی وہ دلوں کی دوری کا باعث نہیں بن سکی تھی۔ اور پھر امر محبت کی منزل نے دونوں کو بھگا کر امر کر دیا تھا۔ دل کر رہا تھا دھاڑے مار مار کر روئے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ اپنی بہن کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی۔ اپنی دادی کے فیصلے سے انحراف وہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر ان حالات میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ تنہا محسوس کر رہا تھا۔ جسے محبت کی اس نے ڈوچ دیا، اسے یاد آیا کہ کل جب مہندی کے فنکشن میں اس نے 1000 بار پوچھا فہد سے کہ ڈونا کیوں نہیں آیا، تو اس نے ایک ہی جواب دیا کہ اس کی ماما کافی ٹائم بعد آئی ہیں اور وہ بزی ہے۔ جب اس نے پوچھا کہ فہد پریشان کیوں ہو، کوئی بات ہے کیا، تب اس نے یہی جواب دیا کہ وہ ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ فہد تم کیسے کر سکتی ہو یہ سب؟ اگر تم کل مجھے بتا دیتی تو میں آج اپنی بہن کو بچا لیتا۔ اس معصوم کی زندگی، اس کی خوشیاں اور کیسے رہ پائے گی ارسم کے ساتھ؟ ہوا کے جھونکے سے ڈر جانے والی اس کے قہر کا عتاب کا نشانہ کیسے بنے گی؟ وہ تو اس کی آواز سن کر ہی مر جائے گی، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی وہ۔ آئی ایم سوری ماما بابا، میں چاہ کر بھی اپنی بہن کو نہیں بچا سکا اور یہ سب کا سب دادو اور فہد کی وجہ سے ہوا ہے۔ دادو، میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گا، اور ارسم اگر میری بہن کو خروش تک بھی آئی نا تو میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کا ہون کروں گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے گھر جانا تھا، معاملات کو سمجھنے کے لیے، ان کی سنگینی کے لیے۔ گھر سے دور رہ کر شاید زویشا کو نہیں بچا سکتا تھا وہ، اس لیے آپ جو بھی کرنا تھا وہ سب اسے ان سب کے درمیان رہ کر ہی کرنا تھا۔ ارسم سلطان چودھری، میرے باپ پر قتل کے الزام ہے، تمہیں میں نے جیل کی ہوا نہ کھلائی تو یاد رکھنا کہ تم نے کس کے باپ کو للکارا ہے، اور اس سے بھی بڑا سرپرائز تمہیں کل ملے گا، اور اس سرپرائز کے لیے ریڈی رہنا۔ ایسا وار کروں گا کہ جینا تو کیا مرنا بھی بھول جاؤ گے۔ نفرت سے کہا تھا اس نے، اپنا لائحہ عمل تیار کر چکا تھا، اب بس صبح ہونے کا انتظار تھا۔ گاڑی گھر کی انٹرنس پر داخل ہوئی، گاڑی سے اتر کر اس نے ایک نظر اس ہان ہاؤس کو دیکھا جو رات کی تاریکی میں بھی پوری آب و تاب سے کھڑا اپنی ہر اینٹ کی مضبوطی کا پتہ دے رہا تھا۔ گھر پر نظر دوڑاتے ہی اس کی نظر کھڑکی میں کھڑی مسز دراپ کی طرف گئی، جو شاید اس کی گاڑی کا ہارن سن کر اسے دیکھنے کے لیے آگے کھڑکی تک آئی تھی۔ وہ ان سے نظر ملتے ہی اس نے غصے سے رخ پھیر لیا اور تیزی سے اندر کی طرف بڑھا۔ وہ بھی گہرا سانس لیتی، اس کی نفرت اور بے روحی محسوس کرتی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ وہ گھر آ گیا تھا، ان کے لیے یہی بہت تھا۔ جانتی تھی کہ وہ گھر ضرور آئے گا، کیونکہ وہ جتنا مرضی غصے میں ہو، ان کے خلاف ہو، مگر ان کو کسی صورت کسی کے بھی رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی بات کی تو ڈھارس تھی انہیں۔ شکر کا کلمہ پڑھتی وہ اب سکون سے سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو پورا ہان ہاؤس تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا اور دروازہ کھولتے ہی پھولوں کی خوشبو نے اسے پھر اپنے سحر میں جکڑا تھا، پھر کمرے میں جگمگاتی موم بتیوں کی روشنی۔ ایک پل کے لیے اسے یاد آیا تھا کہ کتنی خوشی سے اس نے اس روم کو ڈیکوریٹ کروانے کے احکامات جاری کیے تھے۔ گلاب اور موتیے کی خوشبو اسے شروع سے ہی پسند تھی اور انہی کی پتیوں سے اس نے کمرے کی سجاوٹ کا کہا تھا۔ وہ اپنے دھیان دھیرے سے قدم رکھتا سوچوں میں ڈوبا اندر آیا تھا کہ اچانک چوڑیوں کی مدھم آواز آئی۔ آواز کی سمت میں نظریں دوڑائی تو پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ سرخ اور سبز رنگ کے امتزاجی کمبینیشن کے لہنگے میں وہ آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی۔ کچھ لال اور سبز رنگ کی چوڑیاں بیڈ پر ٹوٹی بکھری پڑی تھیں اور کچھ کلائیوں میں ابھی بھی موجود تھیں۔ وہ اس کے سحر میں کھویا اس کی طرف بڑھا۔ لہنگے کا بھاری بھرکم دوپٹہ آدھا بیڈ سے نیچے جھول رہا تھا اور آدھا اس کے پیٹ پر دھرا تھا۔ کانوں کے جھمکے زمین پر پڑے اپنی ناقدری پر نالاں تھے، جبکہ ایک ہاتھ کی مٹھی میں نیکلس تھا۔ مٹا مٹا سا میک اپ، اب ہونٹوں کے ارد گرد لگی خراب لپسٹک، سوجی آنکھوں کے پپوٹے اور چہرے پر بنے آنسو کے نشان اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ نہ جانے کتنی دیر روتے خود کو بحال کر کے سو گئی تھی۔ وہ چلتا چلتا اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ سامان حشر بنی آڑی ترچھی لیٹی وہ اس کی سانس لرزا رہی تھی اور دھڑکنیں دھڑکا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی نہیں، وہ اس سے ہمیشہ سے ہر حال میں ایسی ہی اچھی لگتی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر آئی چند آوار لٹو کا کان کے پیچھے اڑستے پکارا اسے زیر لب اتنی مدھم آواز میں کہ وہ خود بھی اپنی آواز نہیں سن پایا تھا۔ وہ قریب تھی، اس کے پاس تھی، اس کے بے حد پاس، اس کے روم میں اس کی ملکیت تھی، اس کی سانسوں پر بھی اس کا حق تھا۔ اس نے جھک کر اس کے ناک کے ٹاپ پر بنے چھوٹے سے تل پر لب رکھے، اس کی جھلستی سانسوں کے تپش ناک پر محسوس ہوتے
और फिर उसके नरम गरम लम्स पर वो कसमसाई थी, धीरे आंखें खोली थी और पीछे हुआ था। हाय, उसने ज़रे लब कहा था, इसको अपने बेहद करीब महसूस करके। उसकी आंखों में तड़प के बजाय उसे धोखा नजर आया था। उसकी आवाज़ में भी उसे धोखा महसूस हुआ था। जब भी उसकी गर्दन में हाथ डाला। क्या कर रही हो यहाँ मेरे रूम में? किसने इजाज़त दी तुम्हें मेरे बिस्तर तक आने की? आंखों में अंगारे लिए उसकी गर्दन पर भरपूर जोर डालते चिल्लाया था वो उस पर। उसे लगा था जैसे अभी के अभी उसकी गर्दन चटक देगा। दादो लेकर आई थी, उन्होंने ही भेजा है यहाँ। बड़ी मुश्किल से आंसू पीते उसकी आंखों में नफरत देखते बोल पाई थी वो। उठो और निकलो यहाँ से, दोबारा मेरे कमरे में आने की हिम्मत भी मत करना। इसी तरह गर्दन पकड़े उसने झटके से उसे उठाया था और खड़ा किया था। हाई प्लीज़, मैं कहाँ जाऊँगी? क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? उसने अपनी गर्दन छुड़वाते हुए कहा। हाँ हाँ, गुड क्वेश्चन। पागल समझती हो ना तुम मुझे और तुम्हारा भाई भी। एक बात याद रखना, कबूतर की तरह आंखें बंद करने वालों में से नहीं हूँ मैं। तुम्हारा और तुम्हारे भाई का वो हश्र करूंगा कि कभी भूल नहीं पाओगे, क्योंकि धोखा देने वालों को माफ़ी मेरी अदालत में नहीं मिलती। निकलो यहाँ से, जिसके साथ आई हो वहीं रहो, उसके रूम में जाकर। बाजू से पकड़कर खींचते हुए दरवाजे के पास लाते हुए कहा था उसने। छोड़े मुझे, नहीं जाऊंगी मैं। निकाह आपसे हुआ है ना, शोहर आप है ना मेरे, तो किसी और के रूम में जाकर नहीं रहूंगी मैं। हायसम वरीद, हाँ जो करना है कर ले, मगर यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलने वाली मैं। उसके हाथ पर दान करते अपना आप छुड़ाते हुए जाकर बेड पर बैठ गई थी। रोते हुए वो अपना आप कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती थी। उसे नहीं जाना था कि उस के रूम से कमज़ोर बनकर उसकी मान कर अगर वो चली जाती तो फिर कभी इन तलहियों को ठीक नहीं कर पाती। ओह जंगली, तुमने मेरा हाथ काट डाला। उसने अपने हाथ पर उसके दांतों के निशान देखते हुए कहा। इंसानों की ज़बान आपको भी समझ नहीं आ रही थी ना, इसलिए जंगली बनना पड़ा। नेक्स्ट टाइम मुझे मेरे रूम से निकालने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अपने हैंड कैरी से जल्दी जल्दी में सूट निकाल दी, उंगली उठाकर चिल्लाकर उसको वार्न करते हुए कहा था उसने। तुम्हें इससे पहले वो कुछ मजीद कहता उस तक पहुंचा और वो उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद करती वॉशरूम में बंद हो गई। और मुंह पर दरवाज़ा लगते वो दर्द से करा कर पीछे हुआ, अपनी नाक मलने लगा। तुम फ़ा हैसम वरीद खान क्या समझती हो? उन कमज़ोर पाबंदियों से तुम मुझे अपने आप से बचा लोगी? बाहर निकलो, एक बार वो हशर करूँगा कि याद रखोगी। अजीब बिगड़े हुए साइको बहन भाई ये दोनों मुंह में बड़बड़ाते वो अलमारी से अपना नाइट ड्रेस लेकर ड्रेसिंग रूम में घुसा। कुछ देर बाद चेंज करके वो बाहर निकली। चेहरे पर पानी की बूंदें चमक रही थी, बाल खुले हुए कमर पर थे और चेहरा किसी भी मेकअप से पाक था। वह सुबह पर बैठा सिगरेट सुलगाए उसका धुआं अपने अंदर उतार रहा था। वो चुपचाप अपने ब्राइडल जोड़े को हैंगर में हैंग करती उसे एक नज़र देखे बगैर अपना काम कर रही थी। जोड़ा हैंग करके दुपट्टे की तह लगाकर उसने भी उसे हैंगर में रखकर हैंग किया था। बेड से टूटी चूड़ियों के टुकड़े उठाकर अपनी जूलियस समेट कर ड्रेसिंग पर रखी थी। वो बड़े नमहाक से उसकी कलाइयों में खनकती चूड़ियों को और उसकी अपने रूम में मौजूदगी को वो महसूस कर रहा था, मगर वो उसकी नज़रों की खुद पर तपश महसूस करती, अपना कॉन्फिडेंट बहाल करती, आईने का सामना करती, बालों को ब्रश करने लगी। तो तुम नहीं जाओगी यहाँ से? वो न जाने कब उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था और कब उसकी सरगोशी उसे अपने कान में सुनाई दी थी कि हाथ में पकड़ा ब्रश लड़खड़ा कर नीचे गिरा था। मैं यहाँ दादू के कहने से दूसरों की बातों बहुत मानती हो ना तुम? मोमिन ने कहा। निकाह कर लो। निकाह करने चल पड़ी। अरसम ने कहा चलो मिलकर हायसम और उसकी बहन को बर्बाद करते हैं। और तुम? ऐसा कुछ नहीं है हाई, मैं तो जानती भी नहीं थी कि ये सब। उसने उसकी बात काटी थी और तड़प कर कहा। शट अप, जस्ट शट अप। बेवकूफ़ समझ रहा रखा है क्या कि जैसे चाहोगी वैसे इस्तेमाल कर लोगी? उसको बाजू से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ करते हुए पंकारा। कसम ले ले हाई, मैं भाई को समझा। हाँ हाँ, तो मतलब तुम जानती थी ये सब, बस मुझे बताने की तौफीक नहीं हुई? और होती भी कैसे? बर्बाद जो करना था मुझे और मेरी मोहब्बत को। मगर फाहा सुल्तान चौधरी द ग्रेट FSC, इस सब में ना तुमने अपना और मुझसे जुड़े तमाम तुम्हारे उस जज्बे जिसे मोहब्बत कहते हैं का बड़ा नुकसान कर लिया है। उसने उसकी आंखों में देखते उसकी कमर में हाथ डाले, कमर पर उंगली से व्यूज़ बनाते कहा था। तुम जानती हो फ़ाज़ सुल्तान चौधरी, तुम इस कमरे में मौजूद होगी, मेरे पास तो होगी, मेरे पास मेरे बहुत पास होगी, मगर मेरा जुनून नहीं होगी। उसने उसके नाक के साथ नाक जोड़ते हुए उसके नाक के पास अपनी चंद सांसें छोड़ते कहा कि वो लर्ज़ गई थी। उसकी आंखों में धुंध जमा होने लगी थी। नफ़रत से मोहब्बत देखी है कभी? उसके कान की लोब पर फूंक मारते उसने कहा। नहीं देखी होगी, आज मैं बताता हूँ तुम्हें नफ़रत से मोहब्बत कहते किसे हैं, मोहब्बत से नफ़रत का सफ़र क्या होता है, और ज़रूरी होने से ज़रूरत होने तक का सफ़र कैसा होता है। तुम ज़रूरी थे, मगर अब तुम्हारा जिस्म बस वक्ती ज़रूरत बनेगा मेरे लिए। एक सिगरेट का मसला हुआ वो टुकड़ा जो इस्तेमाल के बाद ना ज़रूरी होता है और ना ज़रूरत। बेवकूफ़ था मैं, पाँव के ज़र्रे को माथे का मोती समझ बैठा था। उसने उसके गर्दन में मुँह छुपाते अपनी नाक रब करते हुए कहा, और वो बेजान मोहरत बनी उसके लफ्ज़ों से घायल होती दिल की दुनिया की बर्बादी का तमाशा देख रही थी। पता है कि लम्स कीमती था, मगर अब मेरी ज़रूरत बहुत
پریشان ہوں، کچھ قربت کے لمحات مل سکتے ہیں، کیا میری پریشانی کو اپنے وجود میں جھیل سکتی ہو ڈیئر وائف؟ اس کے کان کی لو کو دانتوں تلے دباتے اس نے اس پر اپنے نفرت کے پہاڑ توڑے تھے اور پھر ہنسا تھا۔ اسے مزہ آ رہا تھا، دل میں پھوارے پڑ رہی تھی، ٹھنڈک پڑ رہی تھی اس کی تذلیل کر کے۔ شاید چھوڑو ہائثم ولید خان اپنی پریشانی کے حل اور اپنی ضرورت کے لیے کسی کوٹھے پر چلے جاؤ۔ میری محبت اتنی بے مول نہیں کہ تمہاری نفرت کی بھینٹ چڑھ جائے۔ گرا دیا تم نے آج خود کو میری نظروں میں۔ تم میں اور ارسم بھائی میں کوئی فرق نہیں ہے، تم دونوں جنونی حیوان ہو۔ اس سے دور ہوتی لرزتے لبوں سے چلائی تھی وہ، اور وہ اس کے لفظوں پر آگ بگولا ہوتا، اس کے دونوں بازو کو اپنی طرف کھینچتا، اس کے لرزتے لبوں پر جھکا۔ ایک جنون تھا، ایک شدت تھی جو وہ ہر گزرتے لمحے اس نے انڈیل رہا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے قدموں پر کھڑی تھی کہ سانسیں مدھم ہونے لگی تھی، قدم ڈگمگائے تھے، جان نکلتی محسوس ہوئی تھی کہ وہ ایسے ہی اسے اٹھائے آزادی دیے بغیر بیڈ پر گرا رہا تھا، اور پہلے سے زیادہ شدت پسندی دکھائی تھی، اس کی روح فنا ہوئی تھی۔ نرم سے سکیوں کی آواز پر وہ ہوش میں آیا تھا، نازک پنکھڑیوں پر آہری وار کرتا پیچھے ہوا تھا اور خود سے دور دھکیلتے سائیڈ لیمپ کو نیچے گراتا کمرے سے باہر نکلتا اسٹڈی روم میں چلا گیا تھا۔ سوچا تھا اس نے کہ آج اسے اپنی شدت دکھا کر دو کوڑی کا کر دے گا، اس کے عمل کا رد عمل اسے سونپ دے گا، مگر وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پایا تھا، چاہ کر بھی نہیں روند پایا تھا اسے۔ اس کے لمس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں تحویل ہوتے اس کو خود میں ایک سرشاری سی محسوس ہوئی تھی۔ ریلیکسنگ چیئر پر بیٹھ کر گہرا سانس لیتے اپنی سانسوں میں اس کی خوشبو کو محسوس کیا تھا اس نے، پھر اس کے جسم کی کپکپاہٹ اپنی شدت پسندی پر ہاتھ کا پنچ بنا کر کرسی پر مارا تھا، جبکہ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ وہ گٹری بنی بستر پر پڑی، منہ میں اپنے خون کا ذائقہ گھولتے، اپنی سانسوں پر اس کی ظالم گرفت یاد کرتے، اپنے آپ کو اپنی باہوں میں لیتے ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ ہیٹ یو ہائثم ولید خان، لڑکھڑاتے لہجے میں بجھے دل سے روتے ہوئے کہا تھا۔ کتنا ظالم تھا وہ، اور اس کی شدت ان لمحات کی تو کبھی چاہ بھی نہیں کی تھی اس نے۔ اپنا ڈرامہ بند کرو، باہر پھینکو اس بلی کو۔ اب اگر میں نے تمہارے منہ سے سنا نا کہ تم نے میرے ساتھ نہیں رہنا تو حشر بگاڑ دوں گا تمہارا، سمجھی؟ کمرے میں لا کر بیڈ پر پھینکتے اس پر چلایا تھا وہ، اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتا فون رنگ ہوا۔ ہاں ہاں بولو۔ اچھا آتا ہوں، ضروری ہے، اوکے آ رہا ہوں، ابھی آ رہا ہوں، کہتے اس نے روتی زویشا پر نظر ڈالتے فون جیب میں رکھا۔ تم سے تو میں آ کر بات کرتا ہوں، غصے سے کہتے کمرے کو باہر سے لاک کرتے وہ نکلا تھا اور لان کی طرف بڑھا۔ بولو ایہاب۔ وہاں ایہاب کو کھڑے دیکھ کر اس تک پہنچتے عجلت میں پوچھا تھا۔ یہ مجھے زنیم کے بیگ سے ملا تھا، اس نے پوائزن کی بوتل ارسم کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ کیا ہے یہ تو پوائزن ہے، اس نے بوتل پکڑے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہی ہے، کسی گہری سوچ میں ڈوبتے اس نے تائید کی تھی۔ تم زنیم کے بیگ کی تلاشی لے رہے تھے، اس نے کچھ بات سمجھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، وہ جب میرے قریب سے گزری تو عجلت میں اس نے اس کو بیگ میں رکھا تھا، مگر یہ نیچے گر گیا اور اسے لگا کہ اس نے بیگ میں رکھ لیا۔ مجھے لگا مجھے اسے آواز دے کر واپس دینی چاہیے، مگر جب میں نے اس کو پڑھا تو میں رک گیا۔ اس نے اس بوتل کو ساتھ کیوں رکھا ہے؟ کیا وہ خود کو مارنا چاہتی ہے یا کسی اور کو؟ میرا تب سے سوچ سوچ کر دماغ بند ہو رہا ہے، آگے ٹینشنز کم ہے کہ یہ نئی مصیبت؟ ایہاب نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہا تھا۔ ہاں ہاں، وہ کیوں مارے گی خود کو؟ سوچو ذرا، کوئی جواز ہے اس کے پاس خود کو مارنے کا؟ اگر خود کو مارنے کے لیے رکھی ہوتی تو گھر پر رکھتی، ساتھ ساتھ لے کر نہ پھرتی۔ دوسری بات، اس سب کے پیچھے کا ماسٹر مائنڈ شاید کوئی اور ہے، اگلی کوئی اور مزید پلاننگ۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، کون سی پلاننگ؟ وہ کیوں؟ دیکھو ایہاب، مجھے لگتا ہے یہ سب اشار کو راستے سے ہٹانے کے لیے ہمنا نے کیا ہے۔ یہ بات شاید تم نہیں جانتے، مگر وہ اور ہم کو پسند کرتے، اور ابدال سے نکاح بھی جسٹ ڈرامہ ہے۔ یہ بات مجھے اس دن ہی سمجھ آ گئی تھی جب اس نے اپنے نکاح کی اناؤنسمنٹ کی تھی، اور اس سب میں اس نے ابدال اور زنیم کو بھی ساتھ ملا لیا تھا۔ اس نے پوری بات بتاتے ہوئے کہا تھا اسے۔ واٹ؟ یعنی جو ہمارے دوست ہیں وہی ہمارے دشمن ہیں؟ تو جب تم یہ بات جانتے تھے تو تم نے انہیں ہم سب سے دور کیوں نہیں رکھا؟ کیوں تم نے؟ ویٹ ایہاب، دشمن کو کھل کر کھیلنے دینا چاہیے کہ اسے لگے کہ اس کے سامنے والا اس کی ہر بات سے انجان ہے۔ اس خوش فہمی میں ہی اس کی گردن پر ایسا پنجہ مارو کہ وہ ایک ہی وار میں ڈھیر ہو جائے۔ نہ تو میں اس معاملے سے غافل ہوں اور نہ ہی میں اپنی بہن اور دوست کو نقصان پہنچانے دے سکتا ہوں۔ بس کچھ دن پھر ایسا وار کروں گا کہ شرمندگی سے مر بھی نہیں سکے گی یہ لوگ۔ پریشان مت ہو، وہ دونوں ٹھیک ہیں، میری کچھ ٹائم پہلے ہی ارحم سے بات ہوئی تھی۔ ریسٹ کرو تم بھی، اور اس معاملے کو بھی مجھ پر چھوڑ دو، اس نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ ارسم ایک بات کہنی ہے، اس نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ بولو۔ پلیز ارسم، زوشا کو میں نے بہن کہا ہی نہیں، مانتا بھی ہوں، دیکھ تجھے جو کرنا ہے، جتنے ثبوت اکٹھے کرنے ہیں کر، مگر یار پلیز کبھی زوشا کو تکلیف مت دینا، وہ بہت معصوم ہے یار، تیری آواز سے ہی ڈر جاتی ہے وہ۔ ایہاب، مجھے میرے معاملات میں کیا کرنا ہے کیا نہیں یہ میں بہتر جانتا ہوں، ایک قاتل کی بیٹی کو پھولوں کے ہار پہنا کر نہیں رکھ سکتا میں۔
उसके बाप का किया वो हर हाल में भुगतेगी, इसलिए तुम इस मामले से दूर रहो। चलता हूँ, सुबह मिलते हैं। पप्पो प्लीज़ प्लीज़ मुझे ले जाए यहाँ से, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। मिसेज़ रंधावा को कमरे में दाखिल होते वो उनके गले लगे फूट फूट कर रो दी थी। ओके ओके रिलैक्स, रोना बंद करो, पहले यहाँ बैठो मेरे पास आकर। देखो जोशी, मैं नहीं लेकर जा सकती तुम्हें यहाँ से, और फिर कब तक? अब वो तुम्हारा शोहर है बेटा, तुम्हें हंसना बोलना जीना उसके साथ ही है, मगर इस सब के साथ तुम्हें स्ट्रॉन्ग भी बनना है। मेरी जान, तुम मुझे बताओ, तुम्हारे पापा क्या एक कातिल हो सकते हैं? नहीं, मेरे पापा कातिल नहीं, वो तो खुद कत्ल। तो बस फिर मेरी जान, ये जंग तुम्हें अपने सबसे पहले हीरो और किंग के लिए लड़नी है, जिनकी वजह से तुम इस दुनिया में आई हो, और वही तुम्हारे पापा। बेटा, तुम चाहो तो अपने पापा पर लगे हर इल्ज़ाम को गलत साबित कर सकती हो। तुम सिर्फ तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता ये। मैं कैसे ये सब कर सकती हूँ? स्ट्रॉन्ग बनकर देखो ज़ोईशा, डर कर छुप कर जाना किसी मसले का हल नहीं है। असम गलत कर रहा है, ये सब जानते हैं हम, और उसकी गलती को पॉइंट आउट हम सब में से तुम ही कर सकती हो अपने प्यार से। देखो ज़ोईशा, उसको प्यार से समझाओ कि वो गलती पर है, उसको नरमी से मोल्ड करो, उसकी गलती का एहसास प्यार से दिलाओ, ना कि डर कर दूर भाग कर। वो वो हर्ट करते हैं, मुझे गुस्सा होते हैं, मुझे डर लगता है उनसे, मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। पता है सुइशा, तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और जो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं अल्लाह उन्हें ही आजमाइश में डालते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग लोग अपनी आजमाइश से फ़ाइट करके अपना रास्ता बना लेंगे। और तुम भी स्ट्रॉन्ग हो। देखो, वो हर्ट करता है तो तुम भी उसे हर्ट करो, बजाय डरने के वो प्यार करे तुम भी करो। जैसा एक्शन हो वैसा ही रिएक्शन दो, ब्रेवली, देखना सब ठीक हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ, ख्याल रखना अपना, एंड बी ब्रेव, चेंज करो और लेट जाओ, डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बुनिया, आप जैसे पुप्पो कहेंगे वैसा ही होगा। अब हमें असम से बिल्कुल नहीं डरना। वो गुस्सा करेंगे तो मैं भी गुस्सा करूँगी, वो प्यार करेंगे तो मैं भी प्यार करूँगी, वो हर्ट करेंगे तो मैं भी हर्ट करूँगी। तुमने सुना, पुप्पो ने कहा वो जैसा एक्शन करेगा हमें भी वैसा ही रिएक्शन करना है। तुम बेड पर लेटो, जाकर मैं ज्वेलरी उतार कर चेंज कर दूँ, उसने बुनिया के गाल पर किस करते हुए कहा। अभी उसने ज्वेलरी उतार कर रखी थी कि धड़ाम से दरवाज़ा खुला। ये क्या कर रही है? मेरे बिस्तर पर उतारो नीचे इसे, वरना मैं इसे जान से मार दूंगा। अरसम ने अंदर दाखिल होते ही बुनिया को बेड पर लेटे देखकर कहा, और फिर टेबल पर पड़े वॉल्स पर हाथ रखा था कि जोशिया बोल उठी तो साथ ही वार भी कर गई थी। खबरदार अरसम, अगर आपने ये वॉल्स बुनिया को मारा तो इससे पहले मैं आपको मार दूंगी। ड्रेसिंग पर पड़ी परफ्यूम की बोतल मिनट से पहले उठाकर उसने मैं वार किया था, जिसका निशाना पूरी तेज़ी से ठक कर अरसम के माथे पर लगा, और वो माथे पर हाथ रखते वो दर्द बर्दाश्त करता वहीं पर बैठ गया। पप्पा ने कहा था हर एक्शन का वैसे ही रिएक्शन करना है, मगर उन्होंने वॉल्स पकड़ा था, मारा नहीं था। उसने असम को दर्द से बिलबिलाते माथा पकड़ते देख डरते डरते सोचा था, व्हाट द हेल, दिमाग सेट है तुम्हारा, यू ब्लडी गर्ल? अपना माथा मसलते वो दर्द से बिलबिला उठा था। सॉरी असम, वो मुझे लगा आप ये वॉल्स बुनिया को मारने लगे हैं। मैंने एक्शन का रिएक्शन किया, मगर आपने तो एक्शन किया ही नहीं, फिर मैंने रिएक्शन क्यों किया? आई मीन, मुझे अपना रिएक्शन वापस लेना है, आप मुझे मेरा रिएक्शन वापस दे दें। उंगलियों को मरोड़ते उसने लड़खड़ाते लहजे में सामने गुस्से से सीखपा होते असम की तरफ देखा। व्हाट, क्या ये तुम बकवास कर रही हो? होश में तो हो? उसकी समझ में सिरे से ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। आप असम प्लीज़ गुस्सा ना हो, मैं बुनिया का सर मसल देती हूँ। आई मीन, मेरा मतलब मैं आप बुनिया का सर मसल नहीं, मतलब मैं आपका सर मसल देती हूँ। घबराहट में कुछ समझ भी नहीं आ रहा था उसे कि वो क्या कह रही है, और असम का दिल चाह रहा था कि उसकी मतलब की फिजूल गुफ्तगू सुनकर उसका सर फाड़ दे। ठीक हो जाएगा, आप प्लीज़ रोना मत। मैं चुप कैसे कराऊंगी आपको? मुझे तो चुप करवाना भी। शट अप, एक लफ्ज़ और नहीं, हटो सामने से। उसको अपने सर मसलते देख और उसकी रोने वाली बात सुनकर वो उसका हाथ झटकता उठा और ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा हुआ था जाकर, और ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी कि माथे के सेंटर वाली जगह अच्छी खासी सूज चुकी थी और नील का निशान बन गया था। ये क्या क्या तुमने? उसको झटके से खींचकर अपने सामने खड़े करते अपनी चोट की तरफ इशारा करते हुए कहा था। मैंने नहीं किया, खुद ही हुआ। मैं बोतल उड़ी और लग गई आपको। डरते डरते आंखें बंद करते कांपते हुए कहा था उसने। अच्छा, मेरे कमरे में जिन्नात का बसेरा है ना, या कोई सुपर पावर्स हैं जो खुद ब खुद हवा में चीज़ें उड़ने लगेंगी? आप किसी जिन्नात से कम है क्या? आपके होते हुए जिन्नात की इतनी जरूरत कि वो कहते कहते उसके चेहरे के तासरात देखते वो अपने अगले लफ्ज़ों का गला घोंट गई थी। मैंने कुछ नहीं कहा, गलती से खुद ही लफ्ज़ मुंह से निकल गए। मैं आइंदा नहीं भूलूंगी ऐसे, मुझे जानना है। उसने पासवर्ड छुड़वाते जल्दी जल्दी में कहा था। चुप, एकदम चुप, तुम्हें मैं जिन नजर आता हूँ? आंखें खोलो अपनी। उसको कामता डरता देख अचानक से नरम पड़ा था वो लब, उसके कबूतर की तरह जोर से आंखें मींच लेने पर बेसाख्ता मुस्कुराए थे।
ریڈ لانگ شرٹ اور شرارے میں دوپٹے کے بغیر کھڑی چھوٹی سی نازک سی لڑکی، جس کے چہرے پر خوف کے تاثرات اور نیچرل لائٹ میک اپ میں چمکتی چھوٹی سی ناک پر نوز پن اس کی ہارٹ بیٹ دیوانگی کی حد تک مس کر گئی تھی۔ نہیں، آپ جن نہیں ہیں، بونیا کی قسم میرے منہ سے نکل گیا۔ اس نے بیڈ پر مزے سے بیٹھی آنکھیں ٹپٹپاتی بونیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا تو پھر یہ کیا ہوں میں؟ اس کی انگلی اپنے ہاتھ میں پکڑ اپنے دل کے مقام پر رکھتے بے وجہ ہی اس کے کان کے پاس اپنی انگلی گھماتے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ ارسم ہیں آپ؟ اس کے کلون کی خوشبو اس کی گدگداتی انگلی کے کان پر لمس محسوس کرتے اس نے اپنے قدم پیچھے کیے۔ کون سی اسم؟ اپنے نام کی دھجیاں اڑنے پر غصے سے ماتھے پر بل آئے تھے، مگر اس کی حالت سے محسوس ہوتے اس کے پیچھے کی طرف کھینچتے قدموں کو دیکھتے ہوئے اس کی اور قدم بڑھائے تھے۔ نہیں وہ نہیں، میرا مطلب سیم نہیں، وہ والی سیم نہیں، آئی مین ارسم سلطان چودھری۔ پیچھے ڈریسنگ مرر محسوس ہوتے ہی سائڈ سے نکلنے کی کوشش کی تھی۔ ڈونٹ یو ڈیئر، کھڑی رہو یہاں۔ اس کی کوشش کو ناکام بناتے اس نے شہرک پر انگوٹھا رکھا اور کہا، میں میڈیسن لا کر دیتی ہوں۔ آئی ایم سوری۔ جان چھڑانے کی اس نے کوشش کی تھی۔ لگاؤ۔ اس کے چہرے پر اپنی قربت کی نزدیکی کے رنگ بہا رہے تھے، اسے جیسے سب کچھ بھلائے وہ بڑے دل سے محسوس کر رہا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس لانا ہے مجھے۔ اس نے اپنے شہرک سے اس کا ہاتھ ہٹایا تھا، اپنے کانپتے ہاتھوں سے۔ اس وقت اس کی حالت کافی حد تک غیر ہو چکی تھی۔ مجھے نہیں لگتا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اب ان کے علاوہ اور کوئی میڈیسن ورک کرے گی۔ اس کی کمر کے گرد دونوں بازو کو باندھے اس کے چہرے کے قریب چہرہ کرتے اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھتے اپنے ماتھے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ جی۔ اس کی بات سن کر اس کی جان ہوا ہوئی تھی اور وہ دیوانوں کی طرح کسی ٹرانس کی کیفیت میں کھویا اس کے لرزتے لال لبوں کو ہلتے دیکھ رہا تھا۔ پھر بڑی نرمی سے اپنا ماتھا اس کے لبوں کے قریب کیا تھا، جبکہ کمر میں موجود دوسرے ہاتھ سے وہ اس کے بال کھولنے لگا تھا۔ لگاؤ مرہم کا منہ۔ دوسرے ہاتھ سے کمر پر گرفت بڑھاتے نرم لہجے میں کہا تھا۔ اس وقت وہ پوری اس کے رحم و کرم پر تھی۔ اس کو آنکھیں بند کیے کھڑے دیکھتے زوشا نے بڑے انمہاک سے اس کا چہرہ دیکھا۔ بلیک شرٹ، بلیک پینٹ میں بازو کی آستینیں فولڈ کیے، سامنے کے دو بٹن کھولے، بالوں کی جیل سے نفاست سے سیٹ کیے، گندمی رنگ کا ٹھیکے نے ناگشور بڑی آنکھیں جن پر بھنویں گہری اور لمبی تھی، جبکہ پلکیں بھی گھنی تھی اور مڑی ہوئی تھی۔ کیا کچھ نہیں تھا اس سامنے کھڑے شخص میں قابل ستائش، قابل حسن۔ دنیا میں موجود ہر لڑکی کا حسین خواب اس کی سانسوں کی تپش چہرے پر محسوس ہو رہی تھی اسے۔ اس کا دل جیسے پسلیوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ ماتھے پر موجود نشان اور اس کی پھولی ہوئی دیکھ کر اس کی سکن، اس کے دل کو کچھ ہوا، نہ جانے کتنی تکلیف میں ہوگا۔ سوچتے ہی تھوڑا سا آگے ہو کر تھر تھراتے لب کے ساتھ لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ ارسم کے لب بے ساختہ مسکرا گئے تھے جب ہی اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کر اس کے لبوں کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش ناکام بنی۔ پھر کتنی دیر اس کے لمس کو محسوس کرتا وہاں کھڑا رہا تھا، اسی پوزیشن میں اسے لیے۔ وہ ہیڑیوں کے بال کھڑی اس کی گرفت میں ہلنے سے بھی قاصر تھی اور وہ ان نرم لبوں کی نرماہٹوں کو اپنی آنکھیں بند کیے بس اپنی پیشانی پر محسوس کر رہا تھا۔ بدلے میں وہ بھی آنکھیں بند کر کے سکون تھا۔ اس لمحے میں کتنا دونوں نہیں جانتے تھے، بس محسوس کر رہے تھے اس لمحے کو۔ کچھ دیر بعد کچھ بھی کہے بغیر اس نے اس کے سر کے پیچھے سے ہاتھ ہٹایا تھا۔ گرفت نرم ہوتے، حیا سے سرخ ہوتے اسے پیچھے کرتی وہ تیزی سے پلٹی تھی کہ ٹیبل کے ساتھ پاؤں لگتے دھڑام سے آدھی ٹیبل پر اور آدھی زمین پر گری۔ اوہ دادو! کمر کی ہڈی پر ٹیبل کا کونا لگتے درد سے بلبلاتے ہوئے رونے لگی تھی وہ۔ زیش پاگل ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ وہ بے چین ہوا تھا، گھٹنوں کے بل جھکتا بیٹھا تھا اس کے پاس۔ آپ کی وجہ سے ہوا دادو۔ ہائی سی بونیا روتے ہوئے کمر کو پکڑے آوازیں دینے لگی تھی وہ سب کو۔ دکھاؤ یار کہاں لگی ہے؟ رونا تو بند کر دو اب پلیز۔ اس کے آنسو صاف کرتے اس نے کہا۔ نہیں آپ، بہت درد ہو رہا ہے۔ نہیں، دادو کو بلا دیں آپ، مجھے گھر جانا ہے۔ اس کا ہاتھ پیچھے کرتے روتے ہوئے کہا تھا اس نے۔ دماغ خراب مت کرو زیشی، یہی گھر ہے اب تمہارا اور میں شور ہوں تمہارا۔ آج کے بعد کہا نا